بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عاصف کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، اذا کنت فی ادبار والموت فی اقبال فما اسرع الملتقى۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اس پہلے خطبے میں اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ دین شریعت مقدس اسلام میں اور دین محمدی میں تقوی پروردگار کو بے انتہا اہمیت دی گئی ہے۔ دوسری طرف سے وہ ایام دن بدن نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں کہ جو تقوی پروردگار کے لیے بے انتہا مددگار ثابت ہوتے۔ اگرچہ آپ دیکھیں تو ماہ رجب و ماہ شعبان میں بھی روزہ مستحب، ہم ان مہینوں بھی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن بالاخره ماہ مبارک رمضان میں روزہ واجب، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تم پہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود روزہ بھی تقوی پروردگار میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے تو روزے کے ذریعے سے وہ تقوی پروردگار کو حاصل کر سکتا ہے اور خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ عزیزوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، فرصت دن بدن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، وہ موقع ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے اور وقت ہر روز کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسئلہ نہیں، آج ہم گناہ کر لیتے ہیں، کل سے خدا کی اطاعت شروع کریں گے، تو یقین مانیے وہ کل کبھی نہیں آنے والا، کیونکہ جتنا انسان گناہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا دل اور نفس مردہ ہوتا جاتا ہے۔ گناہ مزید گناہ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، نیک اعمال و تقوی مزید نیک اعمال و تقوی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کام اس کا نہیں ہے کہ آج نہیں کل کر لیں گے، اس کا مطلب کہ انسان نہیں کر پائے گا، اس کا مطلب کہ خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا میں انسان ہی نہیں کرتا کہ آج نہیں کل کر لیں گے۔ کبھی انسان کے سامنے سے موت آتی ہو اور سوچے کہ چھوڑو آج اس سے بچنے کا انتظام نہیں کرتے ہیں، کل جب آئے گی تو بچیں گے، کل کا دیکھے گا ہی کون؟ یہ نفس کی موت ہے جو سامنے سے آ رہی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ نفس کو مار دیتے ہیں، کہ سبھی مارتے ہیں، بعض آہستہ آہستہ مارتے ہیں، بعض تیزی سے مارتے ہیں، گناہ کی جیسی کنڈیشن۔ یہ نفس کی موت سامنے سے آئی، جب انسان کا نفس لوامہ مر جائے گا، وہ نفس جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، وہ نفس جو انسان کو اچھائیوں کی طرف ہدایت کرتا ہے، جب مر جائے گا تو اندر سے وہ آواز ہی نہیں اس کو ملے گی کہ جو آواز اس کو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہو۔ لہذا انسان تقوی پروردگار کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ ہم تیاری کریں، آمادگی کریں خدا سے ملنے کی، خدا سے ملاقات کی، خدا سے نزدیک تر ہونے کی۔ عزیزان محترم، کائنات کی ساری اچھائیاں اسی میں ہیں۔ لوگ دین کو دقیانوسیت سمجھتے ہیں، دین کو بیکورڈ چیز سمجھتے ہیں، دین کو پرانی چیز سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن ذرا سا دین کو انسان اپنا کے دیکھے، صرف دین ہی ہے کہ جو دنیا کے ساتھ چل سکتا ہے۔ باقی چیزیں انسان کو ناکام کر دیتی ہیں، باقی چیزیں انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں، باقی چیزیں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہر چیز میں آپ کو نقص ملے گا، لیکن واحد دین ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، اس کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ہم غور و فکر کریں،
اس کے لیے ہم سمجھیں. دیکھیں دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس نے دین کو حاصل کیا. جتنا زیادہ دین کو حاصل کیا اتنے ہی کامیاب. مثال دیں, علماء کو دیکھیے, آپ کے حساب علماء ہیں ہی کیا؟ علماء تو اپنے گھر میں محدود رہتے ہیں. مولانا آپ کو کیا معلوم جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں, جیسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہے, جو کام ہم کرتے ہیں, آپ تو خالی نماز پڑھاتے ہیں, ہم کو تو بزنس کرنی ہوتی ہے, سروس کرنی ہوتی ہے, دنیا کے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, ہم کو تو ان کی کنڈیشن ماننے پڑیں گے. ہم کیسے وہاں پہ اپنا دین رکھیں؟ نہیں, آپ صرف ہم کو نہ دیکھیں, اگرچہ ایسا نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. علماء کے بھی زندگی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں, ان کو بھی آفس میں جانا پڑتا ہے, ان کو بھی بازار جانا پڑتا ہے, محدود نہیں. اور بالخصوص آج خود دین کی تبلیغ کے لیے علماء کی یہ کوشش ہے, اور علماء اس بات میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر میدان میں عوام کو آگے لے جائیں, لہٰذا خود کو جانا پڑتا ہے. لیکن چلیں اگر آپ نہیں مانتے, موجودہ زمانے کا وہ نام نہاد شخصیت امام خمینی, آپ تو اپنے بزنس کے پارٹنر اور بزنس کے بعض پارٹیوں سے ملتے ہیں نا, ان کے پاس تو ملکوں کے بڑے بڑے وفد آتے تھے, بڑی بڑی کمیٹیاں آتی تھیں, پریسیڈنٹس آتے تھے, ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے کوئی ایسا موقع سنا کہ جہاں پہ دین نے مشکل پیدا کی ہو ان کو ملنے سے؟ کیا آپ دین کو چھوڑ کے ان سے زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں, یا جن لوگوں نے دین کو چھوڑا ان سے زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں؟ اس مختصر سی مدت نے ہم کو یہ دکھا دیا کہ جو لوگ بغیر دین کے کامیابی چاہتے تھے, اس دیندار کی کامیابی نے ان ساری ناکامیوں کو, اسے کامیابی نہیں کہہ سکتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کامیابی, جو لوگ بغیر دین کا کامیابی چاہتے تھے اور بغیر دین کے انہوں نے اپنی کامیابی کی جو منزلیں تیار کر لی تھیں, اس دیندار کی دینداری نے ایک ہلکے سے جھونکے ان ساری منزلوں کو گرا دیا. تو کون کامیاب ثابت ہوا؟ تقویٰ کامیاب ثابت ہوا, دین کامیاب ثابت ہوا, یہ بے دینی. ہم مجبور ہیں, کیا کریں, تھوڑا سا اگر غلط نہیں کریں گے تو پھر روزی روٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے, فلاں مسائل پیدا ہو جائیں گے, فلاں مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو جب انسان مسائل میں الجھے گا تو پھر دین نہیں ملے گا, دین میں الجھے تو مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. تقوی پروردگار انسان کو خباثتوں سے, غلاظتوں سے, برائیوں سے, کمیوں سے, نقص سے, عیب سے, ان ساری چیزوں سے نکالنا چاہتا ہے. لگتا ہے انسان کو کہ بہت مشکل ہے, لیکن مشکل نہیں. تقوی پروردگار کسی مشکل چیز کا نام نہیں, بہت آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا, انسان کے نیچر اور طبیعت سے خداوند متعال بخوبی واقف ہے. سب سے بہتر انسان کے مزاج کو خدا پہچانتا ہے, حتیٰ کہ خود انسان بھی انسان کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا خدا پہچانتا ہے. انسان کی کیا ضروریات ہیں یہ ہم سے بہتر خدا جانتا ہے, کیا ہمارے لیے مسائل ہی ہم سے بہتر خدا جانتا ہے. اسی لیے خداوند متعال نے جب اس دین کے نظام کو بنایا, اس تقوی کے نظام کو بنایا, تو ان چیزوں کو رکھا کہ جو مزاج انسان چاہتا تھا. اب آپ کہیے صاحب بعض خواتین کا مزاج چاہتا ہے بے حجابی, اور خدا کا مزاج, خدا کا نظام چاہتا ہے حجاب. نہیں, اصل مزاج حجاب چاہتا ہے. یہ کلچر ان پہ حاوی ہے, وہ اپنی خودی کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنی شخصیت کو فراموش کر چکی ہیں, بھول چکی ہیں. اگر وہ اپنے کو پہچان جائیں تو وہ بھی اس بات کا اقرار کریں گی کہ ہم کو حجاب ہی چاہیے, بے حجابی نہیں چاہیے. یہ ان کی پستی ہے, یہ ان کا نقص ہے, یہ ان کی کمی ہے, یہ ان کا عیب ہے. یہ کہ ہم نے مثال دی, بہت ساری ایسی مثالیں کہ جب بھی انسان دین سے جاتا ہے, ہٹتا ہے, کہتا نہیں صاحب کیا کریں, ہمارا مزاج یہی ہے, ہماری طبیعت یہی ہے, ہماری ضرورت یہی. نہیں, ہماری ضرورت کو ہم سے بہتر خدا جانتا ہے. لہذا تقوی پروردگار انسان کو زمانے سے پیچھے نہیں رکھتا ہے. اگر انسان واقعی تقوی اختیار کرے تو تقوی پروردگار انسان کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. خداوند متعال نے انسان کو زمانے میں پیچھے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, زمانے میں ترقی کرنے کے لیے کہا ہے خدا نے. یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, انسان اشرف المخلوقات ہے, تم ان ساری چیزوں سے استفادہ کرو, ان ساری چیزوں کو اپنی خدمت میں لو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقوی پروردگار انسان کو بیکورڈ بناتا ہے. نہیں, تقوی پروردگار انسان کو بہتر سے بہتر منزل دیتا ہے. بس ہاں, انسان کبھی کبھی اپنے مزاج کے مطابق یا آسان راستہ ڈھونڈتا ہے یا شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. یہ انسان کے مزاج کے مطابق. یقین مانیے تقوی پروردگار ہم کو آسان راستہ بھی دیتا ہے اور شارٹ کٹ بھی دیتا ہے, لیکن بس اتنا شارٹ کٹ دیتا ہے کہ جتنے میں کہیں ظلم نہ ہو, جتنے میں انسان مقصد تک پہنچ جائے, اس سے زیادہ نہیں. آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ دولت مند ہو, سبھی چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا کہ جتنی زیادہ زیادہ ہو سکے دولت کمائے, بہتر سے بہتر کما سکے. لیکن بعض لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک رات میں دولت مند بن جائے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ صحیح راستے سے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا.
ممکن نہیں، ایک رات میں صحیح راستے سے کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ پیسے کمانے کے لیے کتنی مشکل کرنی پڑتی ہے۔ اب کوئی چاہے کہ ایک رات میں ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ غلط راستہ اختیار کرے گا۔ یہ غلط راستہ، یہ شارٹ کٹ بہرحال غلط راستہ ہے۔ خداوند متعال اس شارٹ کٹ کو اصلاً قبول ہی نہیں کرتا ہے کہ جو انسان کو غلط راستے تک پہنچا دے۔ تقوی پروردگار کا کام ہی یہی ہے کہ تقوی پروردگار انسان کو غلط راستے سے بچاتا ہے اور صحیح راستے پہ، کم ترین راستے میں بڑی ترین مقام تک، عظیم ترین مقام تک پہنچاتا ہے۔ یہ تقوی پروردگار کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو چیزیں نسلیں نہیں کر پاتی ہیں، وہ چیزیں کچھ سال کی عمر کر لیتی ہیں۔ جس مرد مجاہد کی ہم نے مثال دی، تقوی پروردگار میں بہترین نمونہ، لیکن جتنا وہ تقوی پروردگار میں نمونہ ہے، اتنا ہی وہ اس کائنات اور زمانے میں ترقی میں بھی نمونہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی پروردگار کو چھوڑ کے ہم پاور حاصل کر لیں گے، طاقت حاصل کر لیں گے۔ اس نے تقوی پروردگار سے ایسی طاقت حاصل کی کہ بڑے بڑے سپر پاور ڈر گئے۔ تو کس میں طاقت زیادہ ہے؟ وہ مثال ایسی نہیں ہے کہ اس مثال پہ ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، نہیں، ایک انسان کی بات ہے۔ اتفاق سے ہمارے ہی ملک کا انسان تھا، وہ آبائی اعتبار سے ہندوستانی تھے۔ لہذا ائمہ اطہار، اصحاب، علماء، ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے تقوی پروردگار کو حاصل کرنے میں اور تقوی پروردگار پہ قدم بڑھانے میں۔ آئیے مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا کنت فی ادبار، جب تمہاری زندگی ہاتھ سے جاتی ہو اور موت سامنے سے آتی ہو تو بہت جلد ملاقات ہو جائے گی۔ مولا کائنات ہر انسان کو اس کی موت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، موت کو کبھی دور مت سمجھنا، موت سے کبھی غافل مت ہونا۔ انسان کی زندگی میں ایک طرف سے زندگی جا رہی ہے، زندگی کی بہت ساری مثالیں ہیں نا۔ زندگی ایسی جیسے ہاتھ میں ریت لیجئے تو کتنی بھی آپ مٹھی بند کیجئے، آہستہ آہستہ نکلتی ہی جاتی ہے، کتنی بھی کوشش کیجئے پکڑنے کی۔ انسان زندگی کو پکڑنے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے، وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ گھڑی کی چلنے والی سوئی، یہ انسان کی زندگی کا قدم۔ کبھی غور کیجئے، یہ سوئی رکتی نہیں ہے، بھلے ہی گھڑی خراب ہو جائے لیکن در واقع سوئی وہ چلتی رہتی ہے، حقیقت معنی میں وہ چلتی رہے گی۔ جیسے سے سوئی چل رہی ہے نا، سمجھیے کہ موت ہے جو ہمارے نزدیک آ رہی ہے۔ کبھی انسان اسی پہ تھوڑا سا غور کرے، بیٹھ کے گھڑی کو دیکھے غور سے، غور کرے تو اس کو احساس ہوگا کہ موت سامنے سے آ رہی ہے۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے انسان کی زندگی جا رہی ہے، دوسری طرف سے موت آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بہت جلد موت آنے والی ہے۔ انسان موت سے غافل نہ ہو، موت کو دور نہ سمجھے، خاص کر کے ایسے حالات میں کہ جب کوئی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب موت آنے والی۔ ایک اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہے کہ آج ہم نے اگر کسی کلاس میں ایڈمیشن لیا ہے تو 1 سال کا وقت ہمارے پاس ہے کہ اس میں تیاری کریں اور سال کے آخر میں ہم امتحان دیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ لیکن اس معلوم ہونے کے باوجود سال کے جو پڑھنے والا ہے، جو قاعدے کا ہے، سال کے پہلے دن سے وہ تیاری شروع کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اگر اس کا احساس زندہ ہے تو اس کی محنت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ اب تو ایگزام قریب ہے، اب تو ایگزام قریب ہے، اب تو ایگزام قریب ہے، کیا لکھیں گے، کیا جا کے بتائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ کوششیں ہے کہ نہیں اس کی؟ اس کو تو بندہ خدا کو معلوم ہے کہ 1 سال بعد ایگزام آئے گا، 1 سال پہلے کوئی طاقت نہیں لا سکتی ہے۔ وہ موت کی جس کے لیے یہ بھی نہیں معلوم کہ 1 گھنٹے بعد آئے گی، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے پہلے ہی آ جائے۔ کہیں لکھا ہے کہ ہر آدمی بوڑھا ہوگا ہی ہوگا، بڑھاپے سے پہلے کوئی نہیں مرے گا؟ کوئی روایت آیت ہے ایسی؟ کوئی تجربہ، کوئی اسٹڈی کچھ ہے؟ نہیں۔ خود 2 سال کے بچے بھی مرتے ہیں، 2 دن کے بچے مرتے ہیں، 2 گھنٹے کے بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، نوجوان بھی مرتے ہیں، ادھیڑ بھی مرتے ہیں، ضعیف بھی مرتے ہیں۔ ہر عمر میں ہر لمحے موت آنے کا امکان۔ ایسے حالت میں جب زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہو، موت آگے سے آ رہی ہو، اب انسان کو اتنا اطمینان، اتنا سکون کس بات کا ہے؟ یہ تقوی پروردگار کے لیے یہ جملہ اس سے بہت زیادہ بے انتہا ریلیٹڈ ہے، اگرچہ ہر چیز ہے، وہ اقوال، وہ جملے بھی کہ جو انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے ظاہراً ہیں، وہ بھی تقوی پروردگار سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ آج جس بات کو ہم پیش کر رہے ہیں، لہذا انسان
سب سے پہلی چیز کبھی موت سے نہ غافل ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان موت سے غافل ہوتا ہے تو یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان دین کو چھوڑ کے بے دینی کی طرف بھاگتا ہے۔ موت سے نہ غافل ہو انسان، ایک۔ دوسری چیز کہ جس طریقے سے اسٹوڈنٹس اگر ایگزامس کو بھول جائیں، ایگزام کو بھلا دیں تو پڑھائی سے ہٹ جائیں گے۔ جس کو ایگزام یاد ہوگا وہ پڑھتا رہے گا، جو ایگزام کو بھول جائے گا اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگے گا، پھر وہ ٹائم ویسٹ کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کے امتحان کو بھلا دیں کہ جو زندگی کے بعد ہم کو دینا ہے، تو پھر زندگی میں تیاری بند ہو جائے گی۔ زندگی کی تیاری ہوگی ہی تبھی کہ جب انسان موت کو یاد رکھے گا۔ موت کو اگر ہم یاد رکھیں، یہ عجیب بات ہے کہ وہ موت جو کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے اس کو ہم ہر ٹائم بھلائے رکھتے ہیں۔ اور انسان کی زندگی کے بہت سارے مسائل ہوتا ہے نا، زندگی میں مسائل ہوتے ہیں۔ اگلے سال مثلا لڑکے کو فلاں کالج میں ایڈمیشن کرانا ہے، ابھی سے فکر ہے کہ کس پارٹی کو لے کے جائیں گے، کس کا سوچ لے کے جائیں گے، پیسے کا انتظام کیسے، ایک سال بعد کا مسئلہ۔ نہیں کہتے کہ نہ سوچیے، تیاری ابھی سے کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک سال کی مہلت ہے، ابھی آپ کو موقع بھی نہیں ہے، کچھ ابھی کر بھی نہیں سکتے چاہ کے بھی۔ لیکن وہ چیز کی جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے اس کو کیوں بھلا رہے؟ وہ تو ایک سال بعد کی چیز ابھی سے یاد ہے، جو ہر لمحے کی چیز ہے وہ انسان کیوں بھلا رہا ہے؟ لہٰذا انسان کو کبھی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جب انسان موت سے غافل نہیں ہوگا تو اس کو موت کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ جو انسان ایک پہچان ہے انسان کی، خوب ہم موت کے لیے آمادہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سطحی طور پر ہر انسان کہہ دے گا کہ موت کے لیے آمادہ ہے، سب کہہ دیں گے موت کے لیے آمادہ ہے۔ نہیں، سورہ جمعہ میں یہ آیت ہر ہفتے سنائی جاتی ہے، انشاءاللہ آج پھر جا کے آپ سورہ جمعہ کا ترجمہ پڑھیے گا کہ اگر تم اپنے آپ کو واقعی اولیاء پروردگار میں سمجھتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم حق پہ ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ خطاب یہودیوں سے ہے، لیکن یہ درس، یہ عبرت سب کے لیے ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے، جو تم نے کیا ہے اس کی بنیاد پہ تم نہیں کہہ سکتے ہو۔ اگر انسان کی زندگی اچھی گزری ہے تو انسان موت کی تمنا کرے گا، اگر انسان کی زندگی اچھی نہیں گزری تو انسان موت سے بھاگے گا۔ ہم ایک منٹ کے لیے تصور کریں، اگر ابھی موت آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہر انسان بیٹھ کے تصور کرے، اگر یہیں بیٹھے بیٹھے قرار ہو، اور ہوتا ہے نا ایسے بہت سی جگہوں پہ ابھی بھی حادثات ہوئے، کب کہاں کیا حادثہ ہو جائے کسی کو کچھ نہیں معلوم، کبھی بھی موت بتا کے نہیں آتی۔ کبھی کسی کو موت نے ٹائم دیا ہے کہ 1 سیکنڈ کے بعد موت آئے گی، آپ 1 سیکنڈ میں تیاری کر لیجئے؟ کبھی موت نے کسی کو 1-2 دن کا ٹائم دیا ہے، مہینے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے؟ کبھی موت بتا کے نہیں آتی ہے۔ انسان یوں ہی نارمل حالت میں بیٹھا ہو، ایک بار کی کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور یہ تیاری ہے کہ نہیں ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان تصور کرے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو ہم کیا کریں گے۔ کتنے حقوق جو ہمارے گردن پہ ہیں وہ پہنچانا ہے، کیا اس کو ہم نے اپنی وصیت میں لکھا؟ کتنوں پہ ہمارے حقوق ہیں کہ جو لینا ہے، کیا وہ ہماری وصیت نامہ ہمارا تیار ہے کہ نہیں تیار؟ ہمارے متعلق جو چیزیں ہیں یا جن چیزوں کو واقعی ہم ہی کو ادا کرنا ہے، جس کا تعلق ہماری فیملی سے نہیں، کیا اس کو ہم انجام دے چکے ہیں کہ نہیں، ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ خود اپنے اعمال کے اعتبار سے ہم تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ یہ انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس قول کو اگر ایک جملے میں سمجھا جائے تو مولا لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو کبھی موت کو دور مت سمجھنا، کبھی موت کو یہ مت سمجھنا کہ بہت دور ہے، بھی آئے گی، بھی بہت زندگی ہے، نہیں، تم تیزی سے بھاگ رہے ہو، موت آ رہی ہے۔ جب دو چیزیں جائیں ایسے، ادھر سے تم بھاگو ادھر سے موت آئے، تو ملاقات اور جلدی ہو جاتی ہے، ملاقات نسبتاً اور نزدیک ہو جاتی ہے۔ ایک آپ کا دوست مثلاً پونا میں، آپ کو اس سے ملنا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ آپ نے یہاں سے گاڑی لی اور گئے اور جا کے پونا سے میں ملاقات کی، ایک ہی نہیں کہ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی ہم ادھر سے بامبے سے ہم نکل رہے ہیں، پونا سے تم نکلو۔ تو جو ملاقات مثلاً 3 گھنٹے بعد ہونی تھی، 4 گھنٹے بعد ہونی تھی، وہ ملاقات 1.5-2 گھنٹے میں ہو گئی، ہوا کہ نہیں؟ آدھا وقت آپ چلے اور آدھا وقت وہ آیا۔ ہماری موت ایسے ہی، ہم ادھر سے موت کی طرف بھاگ رہے ہیں، ادھر سے موت ہماری طرف آ رہی ہے۔ لیکن موت، کربلا والوں کی موت، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم کو اس بات کی فکر نہیں کہ ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے۔ کیسے انتظار کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قرآن مجید نے کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس بیچ انسان کو عبادت میں ایسا وقت گزارنا چاہیے کہ موت کو حسین بنا لے جائے۔
لہٰذا ہم سب کی یہ کوشش ہو کہ اس زندگی کو تقوی پروردگار سے اتنا بھر دیں، جتنا اس کو بھریں گے اتنی ہی موت خوبصورت اور حسین ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقیہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقط اس دوسرے خطبے میں بھی تقوی پروردگار کی تاکید کے ساتھ اس ہفتے کی مناسبات میں جو کہ بے انتہا مناسبتوں سے بھرا ہے، سب سے پہلی مناسبت کی جس کا ذکر خطبہ اولا میں بھی ہو چکا ہے، ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں ایک طرف سے ہم کو اس بات کا احساس ہو کہ اس تیزی سے دن و مہینوں کو گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری عمر گزر رہی ہے، وہیں پہ اس بات کا بھی احساس ہو کہ اس عمر میں جو ہم کر سکتے ہیں اس کا وقت کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب وقت کم ہو اور کام زیادہ ہو تو انسان کو کام میں اسپیڈ بڑھا دینی چاہیے تاکہ اس کم وقت میں بھی اپنے مقصد تک انسان پہنچ سکے۔ اگر ہمارا مقصد مثلاً خداوند متعال کی مرضی تقوی پروردگار ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسپیڈ اور رفتار کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ آج کی تاریخ پہلی شعبان المعظم کی جو ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بڑے اچھے بڑے خوبصورت القاب ہیں اس بی بی کے، اور ہر لقب خود ایک فضیلت کا عنوان ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم میں بہت زیادہ عقل مند، ولیت العظمیٰ بہت زیادہ ولایت کو رکھنے والی۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھیں ولی در واقع معنی حقیقی یا اصل ولایت میں ایک ہوتا ہے جو وقت کا امام ہوتا ہے، اصل ولایت اسی کو حاصل ہے، لیکن اس کے علاوہ الگ الگ عنوان سے لوگوں کو الگ الگ ولایت حاصل ہے۔ حق کے بھی ولی ہوتے ہیں، باطل کے بھی ولی ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی کو دیکھیے،
اللہ ولی الذین آمنوا، خدا صاحبان ایمان کا ولی پھر اس کے آیت کے جب ختم ہو جاتی اس کے بعد والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ تو سب کے ولی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ولایت کو نہیں مانتا، ولایت سب مانتے ہیں، کوئی ولایت سے انکار نہیں کرتا۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے نفس پہ آپ کے ولی کو آپ سے زیادہ کنٹرول ہو، ہے کہ نہیں؟ جو ولایت کو مانتا ہے وہ بھی، مثال کے طور پہ چونکہ بی بی زینب کے متعلق ذکر ہے، جن دشمنوں سے بی بی زینب کا سامنا تھا وہ ولایت کو نہیں مانتے تھے، ولایت حق کو نہیں مانتے تھے، ولایت باطل کو مانتے تھے۔ امام حسین کے کہنے پہ میدان میں نہیں آئے، اس کا مطلب کہ حق کی ولایت کو نہیں مانتے۔ یزید کے کہنے پہ آ گئے، اس کا مطلب باطل کی ولایت کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے کہنے پہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، یزید کے کہنے پہ انہوں نے اپنی جان کو بازی پہ لگا دیا، یزید کے کہنے پہ انہوں نے مال چھوڑ دیا، یزید کے کہنے پہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ آج بھی وہ لوگ کہ جو مخالفین ولایت ہیں، ایسا نہیں کہ ولایت کو نہیں مانتے۔ انسان عجیب بات ہے کہ جس چیز کی مخالفت کرتا ہے اسی کے سہارے سے، جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں وہ تقلید کر کے ہی تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، دوسروں کی تقلید میں، دوسروں کی بات سنتے ہیں کہ تقلید میں یہ پرابلم، تقلید میں یہ پرابلم، علماء میں یہ پرابلم، علماء کی یہ کمی، تقلید کی یہ کمی، مراجع کی یہ کمی، فقہا کی یہ کمی، یہ سب سنی انہوں نے، خود تو نہیں انہوں نے اجتہاد کیا نا، خود تو کہیں سے نہیں نکالا، دوسروں سے سنا اور سن کے کہا، اسی نام تو تقلید ہے۔ یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ اچھوں کی تقلید نہیں کر پائے، بروں کی تقلید کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ مخالفین ولایت ہیں وہ ولایت کو اختیار کر کے ولایت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر حق کی ولایت کو اختیار کرو گے باطل کی ولایت کے مخالف بن جاؤ گے، اور اگر باطل کی ولایت کو اختیار کرو گے تو حق کی ولایت کے مخالف بن جاؤ گے۔ ولایت بہرحال کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کسی کی بات کو نہیں مانتے، کسی کی بات تو مانتا ہے انسان، بھائی کی بات مانتا ہے، باپ کی بات مانتا ہے، استاد کی بات مانتا ہے، کسی کی بات تو مانتا ہے انسان، وہ اسی کی ولایت ہے، اسی کے کہنے پہ مان رہا ہے وہ۔ اب ان میں سے یہ ڈھونڈنا ہی کون اس میں سے بہتر ہے، کون اچھا ہے، جو حق پہ ہو اس کی مانا جائے۔ یہ ایک نظام ولایت، سلسلہ ولایت ہے کہ جس پہ یہاں پہ گفتگو مقصود نہیں ہے، چونکہ بی بی کی ایک بات آئی، ولیۃ العظمیٰ، بہت بڑی ولایت رکھنے والی صاحب ولایت۔ یہ ولایت کا ہی نتیجہ تھا کہ بی بی ولایت حسین اور مقصد حسین کو کربلا اور کوفہ کے راستے میں بیان کرتی جا رہی ہیں، اور وہ ناآشنا کی جو شخصیت حسین اور مقصد حسین سے آشنا نہیں تھے، نہیں پہچانتے تھے، وہ اس ولایت کے ذریعے پہچانتے جا رہے ہیں۔ تو ایک دوسری چیز اور معلوم ہوئی کہ وہ ولایت کہ جو حق کی ولایت کے سائے میں ہوتی ہے، وہ ولایت انسان کو حق تک پہنچاتی ہے، اور جو باطل کی ولایت کے سائے میں ہوتی ہے وہ انسان کو باطل تک پہنچاتی ہے۔ جناب زینب نے ان لوگوں کو اپنی ولایت تک نہیں روکا، ولایت حسین تک، ولایت امام سجاد تک، اور اس کے توسط سے ولایت پروردگار تک پہنچایا۔ رسول کا کام تو یہی ہے نا، رسول ہمارے ولی ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ولایت پروردگار تک پہنچائیں۔ ائمہ ہمارے ولی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم کو ولایت رسول تک پہنچائیں، وہاں سے ولایت پروردگار تک پہنچے۔ علماء ہمارے ولی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم کو ائمہ تک پہنچائیں، رسول تک پہنچائیں، ان کے توسط سے خدا تک پہنچائیں۔ یہ سلسلہ ولایت ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ لہذا بی بی کی یہ خوشی کی اور ولادت کی تاریخ، بی بی کے حرم کا بھی اس موقع پہ ذکر ہے، جو انشاءاللہ ابھی ہم آخر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسری مناسبت اس ہفتے کی 2 شعبان جو کل کی تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن بعض روایتوں کے حساب سے روزے کے وجوب کا حکم آیا ہے۔ اگرچہ روزہ ماہ مبارک رمضان میں واجب ہوا ہے، لیکن 2 شعبان کو اس کا حکم آیا ہے، اور خداوند متعال نے لوگوں پہ روزہ ماہ رمضان کا واجب کیا ہے۔ 3 شعبان المعظم سرکار سید الشہداء، سردار جوانان جنت، امام حسین علیہ السلام کی تاریخ ولادت و سعادت۔ اتنی ساری مناسبات ہیں کہ ہر مناسبات پہ اگر ذکر کیا جائے، لیکن بہرحال سرکار سید الشہداء یہ وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو انسانیت بتائی۔ تاریخ کربلا صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، تاریخ کربلا حتیٰ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے۔ کربلا کی جنگ اس طریقے سے ہے کہ یہ ذریعہ و وسیلہ ہے انسانیت کے لیے، اور جب انسان حقیقت انسانیت کو پہچانے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ انسانیت و اسلام میں تو کوئی فرق ہی نہیں، انسانیت کا ہی دوسرا نام اسلام ہے،
اور اسلام ہی در واقع انسانیت کے شکل میں پہچانا جاتا ہے۔ کربلا کی جنگ وہ عظیم معرکہ اور مرحلہ ہے کہ جس کو امام حسین نے تو شروع کیا ہے، لیکن یہ حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ حالت صلح میں ہیں اس سے ہم حالت صلح میں ہیں، جس سے آپ حالت جنگ میں اس سے ہم حالت جنگ میں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں آج اس کو؟ ذات عاشورہ میں پڑھتے ہی ہوں گے، ذات عاشورہ یقیناً پڑھتے ہوں گے۔ تو اس جملے کو پڑھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اگر پڑھتے ہیں تو حالت جنگ میں ہے کہ نہیں ہے؟ باطل سے حالت جنگ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے، اگر ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے باطل سے، باطل جو کرتا ہے وہ کرتا رہنے دو، امام آ کے نپٹیں گے، تو پھر جملہ جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم حالت جنگ میں ہیں، دوسری طرف سے ہمارا نظریہ جنگ کے خلاف ہے، تو جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ زیارتوں میں، کئی زیارتوں میں جملہ پایا جاتا ہے، بڑا موتبر جملہ ہے، بڑا عظیم جملہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زیارتیں الفاظ کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، انسان اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھے پہچانے، اور اس کے بعد زیارت گفتگو ہے۔ ہم نے کوئی مجلس پڑھی ہے البتہ مختصر، بہت زیادہ نہیں، لیکن کوشش کی بات، زیارت صرف دیکھ لینے کا نام نہیں ہے، زیارت گفتگو کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، امام سے تجدید بیعت کا نام ہے، اپنے جذبات کو امام کے سامنے رکھنے کا نام ہے، اس کے لیے بہترین الفاظ۔ یہ تیسری مناسبت کی چوتھی، 4 شعبان المعظم، اسی سرکار سید الشہداء کے لشکر کے علم بردار حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بعض روایتوں کے حساب سے آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ خداوند متعال نے عجیب ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ بعض روایتوں کے حساب سے 5 شعبان المعظم میں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آپ دیکھیں مشن کربلا سے ریلیٹڈ جتنی شخصیات ہیں، چاہے وہ خود امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے آپ کے علم بردار امام حضرت ابوالفضل العباس ہوں، اور چاہے آپ کے پیغام رسان جناب زینب امام سجاد، سب کی ولادت اسی ماہ شعبان میں ہے کہ نہیں؟ اور اس انقلاب امام حسین کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات ہمارے وقت کے امام مہدی منتظر کی ولادت بھی اسی مہینے میں۔ عجیب نہیں ہے؟ اس مہینے کو اگر ماہ انقلاب کہہ دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ انقلاب کا مہینہ، ہم کوشش کریں کہ اس مہینے میں سب سے پہلے اپنے اندر انقلاب لائیں، اپنے کو منقلب کریں، تاکہ جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں بدل کے اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ انقلاب کا مہینہ، ہر چیز انقلاب کی اسی مہینے میں گئی۔ ان مناسبتوں کے علاوہ 7 شعبان المعظم کو جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت ہے۔ آئیے، ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پہ بلاسٹ، نہیں معلوم شاید حرم پہ بلاسٹ، مسلمانوں کا قتل عام سننے کے ہم کافی حد تک عادی ہو چکے ہیں، لیکن سوچئے آپ کہ یہ کیوں حرم پہ بلاسٹ، مسلمانوں پہ بلاسٹ، عزاداروں پہ بلاسٹ، زائرین پہ بلاسٹ، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اس بی بی کے حرم پہ بلاسٹ کہ جس نے کوفہ اور شام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کل رات کی محفل میں ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ شام کے حالات کو بی بی زینب نے کیسے بدل دیا۔ اس کا مطلب کہ اگر آج بی بی زینب سے محبت کرنے والی بیویاں یا ہم مرد ان کے نقش قدم پہ چلیں تو آج کے یہ حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ بی بی نے ظلم کا مقابلہ اس حالت میں کیا کہ جب آپ کی مشکیں کسی ہوئی تھیں، جب آپ قید و اسارت میں تھیں، جب آپ دشمن کی قید میں تھیں، سپاہی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، سپاہی آس پاس نگرانی کر رہے تھے، دشمن کا دربار تھا، لیکن ایسے حالات میں بھی بیوی نے ظلم کو برداشت نہیں کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ بولیں گے نہیں بولی بیوی؟ درس دیا کہ وہ کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہو، ان کبھی ظلم کو برداشت نہ کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ اور انسان جتنا ظلم کو برداشت کرتا ہے، انسان اتنا ہی
پست بھی ہوتا جاتا ہے، اتنی ہی اپنی شخصیت کو بھی بھلاتا جاتا ہے، اور اتنا ہی اپنی حقیقت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پہچان مٹ جاتی ہے، انسان کی پہچان مٹ جاتی ہے۔ وہ ایسے نہیں، ہم آئیے آپ کو مثال دیں، بلکہ یہاں پہ مثال نہیں، یہ مثال ہم دے چکے ہیں۔ آئیے آج توازن کریں گے ہم، آپ کو دو چیزوں کے بیچ میں توازن، دو تین چیزیں ہمارے ذہن میں آئی۔ مثلا آج چونکہ بیوی نے حجاب کے لیے بھی ایک جنگ کی ہے، معلوم ہے بیوی کی پوری کوشش تھی کہ ردا نہ چھننے پائے، اور جب بھی کوئی پوچھتا تھا کیا چاہیے، حالانکہ آج بعض عورتیں اپنے جواز کو اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے عام لوگوں کی عام باتوں کو مت سنیے، یہ الفاظ کے لچھے دار الفاظ میں آپ کو پھنسا کے بہکا دیں گے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جب بیوی زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی تو ہمارے سر پہ کیا؟ بیوی زینب کے سر سے چھینی گئی تھی، آپ کے سر سے کس نے چھینی؟ بیوی زینب نے جگہ جگہ مانگی تھی، آپ گھر پہ ہوتے ہوئے نہیں ڈال رہی ہیں سر پہ۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ بات تھوڑا سا نچلے پیمانے کی، اس لیے حالات میں آسانی سمجھ جاتا ہے، بعض باتیں ہوتی ہیں وہ اونچے پیمانے کی ہوتی ہیں، انسان لچھے دار باتوں میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ دین کو صحیح جگہ سے لیجئے، غلط جگہ سے نہ لیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دین کے نام پہ بے دینی مل جائے۔ زینب محافظ حجاب کا نام ہے، اب اگر کوئی زینب کے نام پہ بے حجابی کرے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا زینب کے لیے؟ آئیے، ایک عیسائی راہبہ سمجھتے ہوں گے نا، راہبہ، ایک عیسائی راہبہ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ اپنے پورے جسم کو چھپاتی کہ نہیں چھپاتی ہے کہ نہیں؟ یہ پورے جسم کو چھپائے تو حسن بن جاتا ہے، مسلمان عورت چھپائے تو عیب بن جاتا ہے کہ نہیں؟ تعصب کی بات، مسلمان عورت چھپائے تو بیکورڈ ہو جاتی ہے، اور یہ چھپا کے حسن بن جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہے تو یہ کمال ہو جاتا ہے۔ مسلمان عورت دین اور مذہب میں ایکٹیو ہو جائے تو اس کو بیکورڈ کہا جاتا ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کہاں ہو، آؤ کلب میں، یہاں کہاں، مجلس میں کیا، اس میں کیا، اس میں کیا۔ کیوں؟ ان کا دین ہے، یہ دین بے دینی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ باطل ہو کے مضبوط ہیں، ہم حق ہو کے کمزور ہیں، اتنا تو ہم کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ دوسری چیز، چونکہ جناب زینب کا ذکر لہٰذا خواتین سے متعلق، جب مغرب میں کوئی عورت ایسے ایڈوانس ماحول کے باوجود، جب مغرب میں کوئی عورت اپنے گھر کے کاموں کو انجام دیتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے تو اس کو تشویق دلائی جاتی ہے کہ صاحب نہیں، بہت اچھا کام کیا، اس کو تشویق دلائی جاتی ہے۔ جب مشرق کے ہمارے ایریا کی کوئی عورت یا مسلمان عورت اس کام کو کرتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو محدود ہے، قید ہے، ذہنی اعتبار سے محدود ہے، پست ہے، بیکورڈ۔ کام وہی ہے، وہ کریں تو اچھا، ہم کریں تو خراب۔ ایک عام لڑکی اپنے حقوق آزادی کی بنیاد پہ کسی بھی لباس میں یونیورسٹی جا سکتی ہے، کوئی نہیں ٹوک سکتا اس کو، ہے کہ نہیں؟ جو بھی اس کو پسند ہے وہ پہن سکتی ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں پہنا، وہ کیوں نہیں پہنا، یہ کیوں چھپایا، وہ کیوں، کچھ پوچھا؟ کچھ نہیں پوچھا۔ لیکن اسی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مسلمان لڑکی اگر اپنے جسم کو چھپانا چاہے تو اس پہ سب کو اعتراض ہے، پابندی ہے، نہ کہ اعتراض، پابندی۔ یہ تعصب دیکھ رہے ہیں آپ۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم کلچر کو ان سے لے رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی دیکھتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم بھی وہی دیکھتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ جس چیز کو اچھا بتا دیں وہ ہم کو اچھی لگنے لگتی ہے، وہ چیز کو برا بتا دیں وہی ہم کو بری لگنے لگتی ہے۔ ہمیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی چیز ایک ہی حالت میں ایک جگہ پہ اچھی دوسری جگہ پہ خراب کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہمیں سمجھ میں آتا، یہ سوال کیوں نہیں ہمارے ذہن سے نکل آتا ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، آج کی اس مناسبت کے اعتبار سے ہم طے کریں کہ بی بی زینب نے جس اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس اسلام کی، اس دین کی حفاظت کے لیے کچھ تو ہماری ذمہ داری بھی بنتی۔ کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم خالی دین پہ عمل کریں جو آسان چیزیں ہیں، اور جہاں پہ حفاظت کے لیے کچھ دینے کی بات آئے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں، نہیں ہم سے مطلب نہیں۔ کیوں نہیں مطلب ہے؟ لا تعلق ہے، غیروں سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اپنوں سے مطلب ہوتا ہے۔ جتنے اپنے تھے کربلا میں آ گئے، جو غیر سے نہیں آئے۔ آج بھی کربلا زندہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کربلا مر گئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کربلا ختم ہو گئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے حق و باطل کی جنگ ختم ہو گئی ہے؟ اگر حق و باطل کی جنگ باقی ہے تو حسینی جنگ باقی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون حسینی سپاہی ہے جو اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ یا تو کوئی مقابل میں ہے تو وہ یزیدی ہوگا، یا کوئی خاموش بیٹھا ہے تو کوفے والوں جیسا ہوگا۔ تین ہی تو راستے تھے نا، یا حسین کے لشکر میں، یا یزید کے لشکر میں، یا خاموش بیٹھ کے کوفے میں۔ البتہ کوفی
کہے گئے اور بھی جگہوں بیٹھے گئے، لیکن معیار وہی کوفی۔ تو آج بھی ہم دیکھ لیں، تاریخ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن کے چپ ہو جائیں، اس لیے ہے کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں بس۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم کو ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم کو سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم کو ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پالنے والے ہم کو تعلیمات اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم کو اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا۔ بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔